جی السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے کہ آپ سب خیر وفیات سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج وائس آف اسٹوڈنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز مہمان جناب نعمان بشیر صاحب موجود ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ بڑھتی بے روزگاری اور اس وقت ملک پاکستان میں یہ مسئلہ صرف ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو، جو کہ بالکل ہی ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو نہیں بلکہ پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی یہ بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ 2021 میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جی کورونا کے سبب یہ چیزیں ہیں، لیکن پچھلے سال اگر ان امپلائمنٹ کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو وہ کیوں بڑھا، اس میں کیا وجوہات تھیں، اس کے اسباب کیا ہیں، نیز اب یہ بہتر کس طرح ہو سکتا ہے، ان ساری باتوں کا جواب ہم نعمان صاحب سے انشاءاللہ تعالی لیں گے۔ سب سے پہلے میں آج وائس آف اسٹوڈنٹ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی السلام علیکم نعمان صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس پلیٹ فارم جو مجھے آج اپنے اس مدعے پہ بولنے کا موقع ملا، میں انتہائی مشکور ہوں سر آپ کا، اور میں اس پلیٹ فارم جو دی وائس آف اسٹوڈنٹ ہے اس کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ادنا سے بندے کو اس ایک اہم مدعے پہ بولنے کا موقع دیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ان امپلائمنٹ ریٹ ان پاکستان، جو ہم پریویس کچھ سالوں کا بھی دیکھیں گے، اور جو آنے والے فیوچر میں ہمیں کس طرح اس کو سیکیور کرنا ہے، کس طرح ہم اس کو اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں اس ان امپلائمنٹ سے، اس پہ بھی ہم آج انشاءاللہ نظر ڈالیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے نا مجھے نعمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 2021 میں تو آپ کورونا کے سبب کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور اس کے ریزنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ سر اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں، یہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے، دیکھیں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس جو ہے اسٹوڈنٹس جو گریجویشن کی ڈگری لے کر نکل رہے ہیں، اور بہت سارے کہہ لیں کہ 100 کی تعداد میں انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے ملک میں، جو یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو گریجویشن کی ڈگری دے رہے ہیں، اور ان کو جابز کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس تو ہمارے پاس ہر سال ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹ ہو کر نکل رہے ہیں، ڈگریاں لے کر نکل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود، ایجوکیشن ہونے کے باوجود، اچھی ایجوکیشن ہونے کے باوجود اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس جابز کی کمی ہے۔ تو اگر ہم اس پہ تھوڑا سا دیکھیں 2017 کی اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے ملک کا ان امپلائمنٹ ریٹ تھا سر، وہ 3.94% پہ تھا، جو کہ 2016 کی نسبت بڑھا۔ 16 میں کم تھا لیکن 2017 میں اس کی شرح میں اضافہ ہوا۔ اور جس طرح ہم آگے اس کے اگلے سال پہ نظر ڈالیں، 2018 کی بات کریں، اس میں بھی اس کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوا۔ حالانکہ جس طرح ہمارا ملک ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، مطلب ترقی کر رہا ہے ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، بہت سارے ایسے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ترقی دن بدن کر رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ اس میں ان امپلائمنٹ جو ریٹ ہے اس میں کمی آئے، لیکن سال ہر سال اس میں بڑھنے کی وجہ کیا ہے، ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے۔ کیونکہ سر جو میری ریسرچ ہے یا میرا پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے جو لگتا ہے کہ ہر سال یونیورسٹیز ہمیں گریجویشن کی ڈگری تو دے دیتے ہیں، لیکن اس میں اس اسٹوڈنٹ میں وہ سکلز پیدا نہیں کر پاتے کہ جو اس کو اس کی پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے اس کو ہیلپ دیں۔ ہمارے پاس ڈگری تو ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ہر سال کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں گریجویشن کی ڈگری لے کر، آئی ٹی کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، لیکن ان کو کمپیوٹر کو یوز کرنے کی سکلز نہیں آتی۔ اور بہت ساری ایسے ہمارے پاس دیکھ لیں ڈگریاں ہیں، جس پہ ہم اکنامکس کی بات کر لیں، یا کہ ہم اکاؤنٹنگ کی، یہ بزنس اکاؤنٹنگ کی جو ڈگریاں ہیں، ہم وہ صرف ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس سر پریکٹیکل ورک نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن ہے لیکن آپ کو سکل کسی قسم یہ انشور وہ نہیں کر رہی یونیورسٹی کہ جناب آپ کو ایجوکیشن کے ساتھ ہم ایسا سکلڈ ایک پرسن بنائیں گے کہ جیسے ہی آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد مارکیٹ میں جائیں تو آپ کے پاس جاب ہو۔ بالکل سر، ایسا ہونا چاہیے نا، انسٹیٹیوٹ کو چاہیے کہ وہ جو ایک اسٹوڈنٹ کو تیار کر کے آگے مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں، ڈگری تو دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کو سکلز دیں، تاکہ جس طرح وہ بندہ نکلے یونیورسٹی سے مارکیٹ میں جائے
لوگ اس کے آگے ہوں, جابز اس کے آگے آفر کر رہے ہوں کہ سر آپ آئیں, اتنی سکلز ہوں اسٹوڈنٹ میں, نہ کہ ہم صرف ایک ڈگری لیں اور جا کے جی طرح طرح کے در در پہ جا کے اپنی جابز کے لیے سی وی پھینک رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. دیکھ رہے ہیں اس میں ایجوکیٹڈ طبقہ بہت زیادہ ہے سر, ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ایون کے جاب لیس گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی وجہ ایک تو ان کے سکلز کی کمی ہے جو ہمیں ایک انسٹیٹیوٹ نہیں دے پا رہا. ویسے آپ 2021 کی بات کریں تو اس میں تو میرے خیال ہے کہ صرف وہی بندہ کامیاب ہے جس کے پاس سکل ہے, اور وہ بھی خاص طور پر جس میں بھی آپ نے آئی ٹی کی بات کی کہ آئی ٹی کی ڈگری والے بھی بیچارے فارغ ہیں چونکہ سکل نہیں ان کے پاس. ایسی سر. تو اس دور میں تو میرے خیال صرف وہی شخص کامیاب ہے جس کو آن لائن کام آتا ہے, جس کو سسٹم کا پتہ ہے, تو وہ بندہ اپنا جو ہے وہ جاب چلا رہا ہے. بالکل سر ایسی ہے. اب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں, ہم ایجوکیشن کو دیکھ لیں, اگر آج یہ 2021 یہ کووڈ کی جو نظر چل رہے ہیں ہمارے پچھلے 1.5-2 سال سے, تو بہت سارے ٹیچرز جو ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں, جو تھوڑے سے ایج جن کی زیادہ ہے 30+ یا 40 کے ہیں, سر ان کو سکلز ہی نہیں پتہ کہ ہم نے اگر زوم ایپ کو یوز کرنا ہے یا ایم ایس ٹیمز کو ہم نے یوز کرنا ہے, ان بیچاروں کو تو نہیں پتا نا کہ ہم نے کس طرح اس پہ ایجوکیشن دینی ہے. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, آپ نے 2021 کا فگر بتایا, 2016 کا بتایا, اسی طرح دیگر آپ نے ایئرس کے آپ نے بتایا کہ اس وقت یہ ریشو چاہیے 2021 سے اب آگے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مزید سخت دور آ رہا ہے. بالکل. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پلان, کوئی ایسا آئیڈیا خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن کے لیے کہ جس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی جاب کے ساتھ سکل کو بھی اپڈیٹ کریں, اور یہ جو بے روزگاری ہے, ان امپلائمنٹ, یہ ختم ہو کسی طرح؟ سر اس میں ایک بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہمارا اسٹڈی کا سٹرکچر کیا ہے. کہ جب ہم میٹرک کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ میں بتا رہا ہوں, تو ہمارا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے بایو کے ساتھ جی میٹرک کرنا ہے, سائنس کے ساتھ. ہر پیرنٹ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بایو کے ساتھ, سائنس سبجیکٹ کے ساتھ پڑھے. ہم بایو کے ساتھ میٹرک تو کر لیتے ہیں, اچھے نمبر نہیں لے پاتے کیونکہ ہم اس لیول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے جس لیول پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم میٹرک بایو کے ساتھ کرتے ہیں, اچھے نمبر نہیں لے پاتے, پھر ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی اب ہم جو ہے اگر مگر پہ آ جاتے ہیں, اب ہم جو ہے نا ایف ایس سی بھی کر لیتے ہیں. ہمیں ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ کلوز یا ہمیں کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارا آبجیکٹ جو ہے پری میڈیکل ہے یا پری انجینئرنگ ہے. ہم کسی کے پریشر میں آ کے کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سر آپشن ہی نہیں بچتا کہ جب ہم کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں, ہمارے مارکس اتنے اچھے نہیں ہوتے. ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح بنایا ہوا ہے, اگر مگر پہ ہم چل رہے ہیں کہ سائنس کے ساتھ میٹرک کر لیا, اس کے بعد ایف ایس سی کر لی پریشر میں آ کے, پھر ہم اپنی جو ہماری خود کی جو ایک سوچ ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے. ہمیں اسٹوڈنٹس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ میٹرک میں کیا کر سکتا ہے, اس کو کس پہ سکلز ہے, اس کی آرٹس پڑھنا چاہتا ہے, رجحان اس کا کس زیادہ کس جگہ پہ اس کا رجحان ہے. یہ سارا اگر آپ ینگ جنریشن کی جو وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ان امپلائمنٹ ریٹ کا ریشو کا سبب یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے. ہمیں اپنے آبجیکٹس نظر نہیں پتا, ہمیں اپنے آبجیکٹ کی نہیں پتا کہ ہم کس فیلڈ میں جائیں گے. پھر جب ہم ایف ایس سی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نہ تو ہر بچہ میڈیکل میں جا سکتا ہے, نہ ہی کوئی ہر بچہ انجینئر بن سکتا ہے. تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوتا, تو پھر ہم اگر مگر پہ کسی آرٹ سبجیکٹ میں چلے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, لکیلی اگر ہمارا کسی اچھی یونیورسٹی میں یا سرکاری کسی بھی گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے, تو پھر ہم اس ڈگری کو بھی ایسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے بس جی یونیورسٹی آ گئے ہیں, بس ہم اب ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے, ڈگری لینی ہے اور جاب ہمیں مل جانی ہے. اصل جو سر پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے وہ یونیورسٹی لائف کے بعد ہے کہ ہم نے جو ڈگری لی ہے, کیا ہمیں اس پہ اتنی گرپ ہماری ہے, اس سبجیکٹ پہ ہم اتنے کو اسکلڈ ہیں ہم کہ اب جب ہم ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے تو کیا ہم باہر جائیں تو ہمیں کوئی لوگ جو جاب آفر کریں گے. جو اس میں مین پوائنٹ آتا ہے کہ ہم اس کو کم کس طرح کر سکتے ہیں. اب جو میں نے 2-3 سال سے دیکھا ہے, ان امپلائمنٹ اتنا سر تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں, لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں. اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بیچارے جو چھوٹی سے چھوٹی جاب کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ایک بہت ہی مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے, دیکھ لیں اب ٹیچرز کی ویکینسیز آتی ہیں, جابز آتی ہیں, جو اس میں انجینئر ہے, جو اس میں جس نے لاء کیا ہوا ہے, مطلب ہر ڈگری کا بندہ, آئی ٹی کا بندہ, جس نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, جس نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے, اس فیلڈ میں بھی وہ اپلائی کر دیتا ہے, جو ایک مین وجہ ہے. اب ہمیں کیا ہونا چاہیے, ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے کہ اچھا یہ آپ کی بات میں معذرت کاٹ رہا ہوں, یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ کامرس والا بندہ وہ دوسرے سبجیکٹ میں بھی اپلائی کر رہا ہے,
میرا خیال سے کہ ہمارے پاس جو ریزن یہی ہے کہ جس کو ایک سبجیکٹ اس نے کو 2-4 پڑھے ہوئے ہیں بالکل سر، اور نہ ہے وہ کہتا ہے کہ چلیں اس میں بھی اپلائی کر دیں، بالکل اس میں بھی اپلائی، یعنی کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں جو وہ پڑھا رہا ہے، لیٹ سپوز کہ اگر کوئی بندہ اکاؤنٹنگ پڑھا رہا ہے تو اس کو بینکنگ کی پریکٹیکلی جاب کا بالکل نہیں پتا. بالکل سر. دیکھیں اگر ایک بندے نے انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے تو اس کا کیا کام ہے سر؟ وہ ایک پرائمری یا کسی مڈل تو اسکول کیا میں یہ وہ سبب ٹیچنگ ہو کرے. سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صبح مارننگ میں بھی جاب کر رہا ہے، ایوننگ میں بھی کر رہا ہے، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 جابز کر رہے ہیں. ایک بندہ 3 جابز کر رہا ہے، مجھے بتائیں ایک بندہ، وہ 2 بندوں کی تو کم سے کم جاب کھا گیا. بالکل سر ایسی ہے. تو اسی بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جو ڈگری لے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں جو انجینئرنگ جس نے پڑھی ہوئی ہے وہ بھی پرائمری ٹیچر کے لیے اپلائی کر دیتا ہے، جس نے بینکنگ پڑھی ہوئی ہے وہ بھی مڈل کلاس یا میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے ٹیچرس کے لیے اپلائی کر دیتا ہے. تو سر اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جو بندہ جو سبجیکٹ پڑھ رہا ہے آگے اسی فیلڈ میں جائے نا، فیلڈ میں جائے. کیونکہ اس طرح وہ کسی کا حق کھا رہا ہے. اب دیکھیں ہر سال اتنے بندے ہیں جو بہت ساری ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، کوئی بایو کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی اکنامکس کے ساتھ آ رہا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری پرائمری ٹیچرز کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. تو بہت سارے ایسے بیچارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن ہی اتنی ہوتی ہے، جنہوں نے بی اے ماسٹر کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ اب آپ کا اگر صاف مدعا دیکھا جائے یہ کہ ایک تو جو شخص جس ڈسپلن میں اسٹڈی کر رہا ہے وہ اسی ڈسپلن میں اپلائی بالکل کرے. سر، نمبر بالکل 1. سیکنڈلی جو ایک جاب کر رہا ہے وہ ایک ہی کرے، بالکل سر، اپنا سائڈ بزنس کر لے. مطلب ضروری ہے آپ 3 جگہ نوکری کریں گے تو 2 شخص جو ہے وہ تو بے روزگار ہوں گے پھر، اور خاص طور پر تعلیمی ادارے، اور جو اس وقت 2021 کی سچویشن چل رہی ہے. تو 2021 میں نعمان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو یہ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ ریڑیاں لگانے والے ہیں بس اب. سر میں تو کہتا ہوں کہ یہ 2021 جو ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ نظر ڈالیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ اس سے متاثر ہوا ہے. ایون کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہ تو میڈیکل اسٹور ویسے نہیں ہوئے. سر ان کے تو ماسک جو ہیں وہ بہت زیادہ بک رہے ہیں. تو سر اگر دیکھیں یہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ ہم ترقی سے مطلب تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اب آن لائن کلاسز میں وہی بات پرانی اسی پہ آ رہا ہوں کہ ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے. تو وہ تو بیچاروں کا جو ہے ان کا سیٹ اپ جو تھا، جو ان کا سورس آف انکم تھا وہ تو ڈاؤن ہوا ہی ہوا ہے. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اس سے. اس میں بہت سارے پرائیویٹ دیکھ لیں کہ کئی بندوں کا کاروبار تھا وہ سال ہر سال بند چل رہا ہے. اب پھر حکومت نے اس پہ یہ جو لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، ایجوکیشنل جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بند ہیں، کاروباری لوگ جو ہیں وہ بیچارے بڑے متاثر ہو رہے ہیں. تو سر اس کو ان امپلائمنٹ کو کم کرنے کا جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ کا ہے اسی فیلڈ میں جائے، نہ کہ وہ کسی دوسرے کا حق کھائے. اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ میں ہو تو آپ میڈیکل میں نہیں تو جاؤ. حکومت اگر دیکھیں حکومت کوئی چیز پرووائڈ ہی نہیں آپ کو کر رہی، نہ کوئی آپ کو پلیٹ فارم دے دی ہے، بالکل تو سر، یہ آپ کی بات تو وہاں پر دھری کی دھری رہ گئی. کیونکہ اگر حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا ادارہ بناتی نہیں ہے جس میں آپ کی ڈگری جو آپ کے ریلیٹڈ آپ کا اسکل ہے وہ اپڈیٹ ہو، تو پھر آپ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ سر اصل میں یہاں بھی ہم اسٹوڈنٹس کا ہی آتا ہے تھوڑا سا کہ ہمیں اپنا نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس آبجیکٹ میں یا کس ہم وے پہ چل رہے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بس یہ کر لیا، اگر مگر پہ ہم نے میٹرک کر لیا، ایف ایس سی کر لی، آگے ڈگری لے لی، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ڈگری کو ہم نے یوٹیلائز کہاں پہ کرنا ہے، اس کا ہم نے یوز کہاں پہ کرنا ہے. تو ہمیں سر اتنا پتہ ہے کہ جو حکومت ہے یا جو ہم ہیں، بندے کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس ٹریک پہ چلنا ہے، کس فیلڈ کا میں آگے جا کے. اب دیکھیں سر آئی ٹی کا آج کل کتنا مطلب کیا لگتا ہے آپ کو زور چل رہا ہے نا. جن اسٹوڈنٹس نے آئی ٹی کیا ہوا ہے یا جن کے پاس ڈگری ہے اور ان کو سکلز بھی آتے ہیں سر، وہ تو فری یہ جو آج کل آن لائن بینکنگ ہے یا آن لائن فری لانسنگ ہے، اسٹوڈنٹ سر لاکھوں کما رہے ہیں ان سے، بہت پیسہ کما رہے ہیں لوگ. مطلب کہ آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ آپ کو سکلز بھی امپروو کرنے ہیں. اور دوسرا جو اس کو ان امپلائمنٹ ریٹ کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی فیلڈ کو ہم نے ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے کہ یہ میں نے ڈائریکشن لی ہے اور میں نے اس کے اینڈ تک جانا ہے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ جو بچپن میں والدین مار پیٹ کے بچوں کو کہتے تھے نہیں تم نے یہ کرنا، تو وہ بیچارہ اسی میں، اور بڑا ہو کے پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو کوئی کبھی وہ دودھ بیچ رہا ہے، کبھی وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، تو یہی معاملات ہوتے تھے. تو میرا خیال سے کہ اب جو ینگ جنریشن ہے، جو ہماری ڈیبیٹ کا آج پورا اگر خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ینگ جنریشن اب اپنا ڈیسیجن خود لیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر فٹ بالر بننا ہے تو مجھے 18 ایئرز ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. مجھے میٹرک کے بعد ایک اسپوکن انگلش کا یا اس لینگویج میں جس میں آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ فٹ بال سیکھیں،
اس کی کوچنگ لیں. اگر ایک شخص کرکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے 18 ایئر سے ایجوکیشن کرنے کی. اگر کوئی آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو وہ میٹرک کے بعد 2-4 جو ہے وہ ڈپلوماز کرے, اس کے بعد اپنا فیلڈ میں جائے. یہاں پر وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی ایک بات یاد آ گئی, فورن میں ایک ریسرچر تھی, انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ 18 ایئرز ایجوکیشن یا 16 ایئرز ایجوکیشن یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ریسرچر ہیں. ادروائز آپ اپنے بچے کو میٹرک کروائیں, میٹرک کے بعد اس کو فیلڈ میں بھیجیں, اس کو سکل سکھائیں, 2 سال کا ڈپلوما کرائیں, تاکہ آپ کی کنٹری کے اندر جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے, جو بے روزگاری کی شرح دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, وہ کم ہو, تاکہ آپ کا ملک مزید جو ہے وہ ترقی کی راہ میں گامزن ہو. تو آپ جو ہے اپنا نعمان صاحب اگر اس کا سم اپ کرتے ہیں, جو آخری لائک ہماری جو جنریشن کے لیے ایڈوائز اگر آپ کر رہے ہیں وہ ذرا ہمارے بچوں کو. سر میں تو ان کو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی اسٹوڈنٹس ڈگریاں لے چکے ہیں ان کو ایک ہی ایڈوائز کروں گا کہ بھائی اپنا گول سیٹ کرو, اپنے آبجیکٹس کو کلیئر رکھو کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے, اسی کے ریلیٹڈ ڈگری حاصل کرو. سر وہ آپ کی بات پہ ایک مجھے چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پھپھو کہتی ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو بیٹی کا رشتہ ملے گا, تو چچی یا کہ خالہ کہتی ہیں کہ بیٹا انجینئر بنے گا تو بیٹی کا رشتہ ملے گا. ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کی چوائس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ دوسرے کیا ہم سے مطلب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے, نہ کہ ہم اپنی جو ہے خود کو ترجیح دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے گولز کو ہم سیٹ رکھیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس کی سبجیکٹ کی ہمیں جو اچھی ہے, جو ہم جس پہ ہم گرپ رکھتے ہیں اس کی اسٹڈی کریں, اپنے فیوچر کو سیکیور کریں, نہ کہ ہم اگر مگر یا کہ کسی کے بہکاوے میں آئیں کہ جی پھپھو کہہ رہی ہے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے, بیٹا چاہے وہ بیچارہ اس کو ڈاکٹر کا ڈی بھی نہ آتا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گول کو پھپھو کو بھی راضی کر لیتے ہیں اور خالہ کو بھی راضی کر لیتے ہیں, بن ڈاکٹر جاتے ہیں لیکن کام جو ہے وہ پلمبر والا یا انجینئر والا کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے ہی ہے, پاکستان کے جو ہے وہ حالات مزید سے مزید اور بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سامعین محترم, آج کا ہمارا جو یہ ڈیبیٹ تھی, شو تھا, اس میں ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسل کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کے حوالے سے شرح فیصد چل کیا رہی ہے, نمبر 1. اور ان ینگ جنریشن کو جو اس وقت ہمارا ابھرتا ہوا فیوچر ہے, ہمارا مستقبل ہے, ان کو پوچھا جائے کہ بھئی آپ کو ہوش ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, تو وہ الحمدللہ آپ کے سامنے جو وائس آف اسٹوڈنٹ کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو پتہ ہے. اب وہ ہماری طرح نہیں, امی نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ ایسے تو ہم ایسے ہی مان لیں. بچے کہتے ہیں کہ اب اگر آپ یہ ہمیں کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا آپ کے پاس ریسرچ ہے, آپ کے پاس پروف ہے. تو جو نواز صاحب نے اپنی بڑی قیمتی ریسرچ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی, اور اس میں بڑی خوبصورت اگر میں سم اپ کروں 2-4 باتوں میں, تو وہ یہی ہے کہ آپ جس ڈگری میں آگے جانا چاہ رہے ہیں وہی ڈگری کریں, اور آپ شارٹ ٹرم کورسز کر کے, آپ ڈپلوما کر کے آگے اپنے فیلڈ میں جائیں مارکیٹ میں, تاکہ ان امپلائمنٹ والا جو ہے وہ ریشو کم ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے 18 ایئرز ایجوکیشن کرنی تو آپ پھر ریسرچر بنیں گے, آپ پھر اس سائٹ پہ جائیں, آپ کو پھر وہ ضرورت نہیں ہے. سامعین محترم, ہمارا پیج, ہمارا فیس بک اور ہمارا یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور اگر آپ جدید موضوعات میں خاص طور پر سوشل ایشوز کے اوپر اگر آپ کی بہت نظر ہے, یا آپ کو انداز گفتگو آپ سمجھتے ہیں میرا بہت بہتر ہے, میں کسی بھی بات کو بڑے اچھے سے پیش کر سکتا ہوں, تو ہمارے چینل پہ آئیں, ہمارے فیس بک پیج پہ آپ میسج کر سکتے ہیں, ہمارا نیچے نمبر دیا ہوتا ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع ملے گا اپنی بات کہنے کا, آواز آپ کی ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں نعمان صاحب کا کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں اپنا کچھ وقت عنایت کیا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.